ہے اس میدان میں اور اس قبرستان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو لگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ پورا قافلہ آیا ہوا ہے جبل احد کی زیارت کے لیے، اور غزوہ احد میں جو بھی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان تمام مزارات پر حاضری کے لیے۔ تو جبل احد کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں، جبل احد یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مثالوں میں جبل احد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور حضور ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میں حکم دے دوں تو یہ جبل احد جو ہے وہ میرے ساتھ سونے کا بن کر کے چلے۔ یہ جبل احد جو ہے اس کا رنگ بھی بڑا مختلف ہے، یہ سرخی کی طرف مائل ہے جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جبل احد کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، خاص طور سے اس میدان میں جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سن 3 ہجری 7 شوال کو دوسری جنگ ہوئی تھی اسلام کی، جس کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو غزوہ احد ہوا تھا، سب سے پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 313 کی تعداد ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر پر بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی، جبکہ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار مکہ کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور کفار مکہ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر دفاعی جنگ کی ڈیفنس کیا اپنا، اور تقریباً 50 صحابہ کرام کو اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ اسی کو جبل رومات کہا جاتا ہے، یعنی تیر اندازوں والی پہاڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور کچھ معاملات کی وجہ سے صحابہ کرام کو لگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اپنی جگہ پر باقی رہے تھے، باقی تمام صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جس کا جو ہے فائدہ اٹھا کر کے کفار مکہ نے واپس مسلمانوں پہ پلٹوار کر دیا، اور وہ وار اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے، حضور کا مبارک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، حضور کے دندان مبارک بھی یہاں شہید ہو گئے تھے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن کو سید الشہداء امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چہیتے چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، کیونکہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ کا کردار بڑا زبردست تھا، اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ عتبہ کو انہوں نے مارا تھا، تو ہندہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہندہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے۔ تو جو دوسری جنگ ہوئی کفار مکہ کی طرف سے، اس کا سردار ابو سفیان تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ادھر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہی تھے، سپہ سالار بھی تھے اس جنگ کے۔ تو حضرت امیر حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور ساتھ ہی امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبا لیا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بڑا دکھ تھا، اور خود جہاں پر ہم آئے ہیں اللہ پاک نے جہاں پر ہمیں پہنچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے، اس میدان میں اور اس قبرستان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے۔ تو یہاں آنا رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، جو اسلام کے نام پر شہید ہوئے رسول اللہ ان کو نہیں بھولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باضابطہ یہاں آ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضیلتیں اس غزوہ احد کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کو حضرت حنظلہ کہا جاتا ہے، جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، آج شادی ہوئی، اور وہ صبح ابھی غسل بھی نہیں کر پائے تھے۔ وہ جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا تو اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر کے سیدھے جنگ میں شامل ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں ابو سفیان سے مقابلہ ہوا تھا حضرت حنظلہ کا، تو جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں جب شہید ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے بدن سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ غسل کی حالت میں اپنے گھر سے نہیں نکلے تھے، تو اللہ کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ اسی وجہ سے جناب حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ کائنات میں یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں شہید ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دیں، اور اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کافی مشابہ تھے،
ان کی شہادت ہو گئی تھی اسی جنگ میں، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے۔ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن اس نقصان سے مسلمانوں نے سیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہلکے میں نہیں لینا، چونکہ اس پہاڑی سے صحابہ کرام ہٹ گئے تھے جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ پھر آگے مسلمانوں نے حضور کی بات ماننے کا وہ اہتمام کیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہماری تعداد کم بھی ہوگی، حضور کی بات مانیں گے تو اللہ جیت عطا فرما دے گا۔ تعداد بہت زیادہ بھی ہوئی، اگر ہم نے حضور کی بات نہیں مانی تو ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اس جبل احد سے اور میدان احد سے یہ پیغام ہے کہ ہماری زندگی اور موت، ہماری کامیابی، یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اگر ہم اللہ رسول کے راستے پر چلتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑا تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ میدان احد میں پہنچ کر جبل احد کے دامن میں جتنے بھی شہدائے احد دفن ہیں، ہم سب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک القاسم ٹریول کے ساتھ ڈاکٹر سید شاداب حسین صاحب کی رہنمائی میں جہاں سے بھی ہمارے بھائی عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان شہدائے احد کے صدقے میں تمام کے عمرے کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں، رسول اللہ کے بھی شعر ہیں۔ اللہ پاک ان کی بہادری کے صدقے خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی بہادری عطا فرمائے۔